اور دیکھیں ایک اور چیز ہے وان صاحب کہ یہ زبردستی کے جو حکمران ہیں یہ زبردستی ہماری کیوں خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کریں گے، ان کا آغاز ہی بے ایمانی سے ہوا، بے ضمیری سے ہوا، بے اصولی سے ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کی کارکردگی، جس طرح آپ نے آغاز میں فرمایا کہ کیا یہ اس مریض کی طرح حکومت چل رہی ہے کہ جس کا ڈاکٹر نبض دے کر کہتا ہے کہ نبض ابھی تک چل رہی ہے۔ اب جس وزیر اعظم کو یہ ہو کہ میں اس حلقے سے منتخب نہیں ہوا، عوام نے میرے خلاف ووٹ دیے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ عوام نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو وہ عوام دوست نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایک حلقے کا اگر منتخب نہیں ہے، اسے پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، یعنی ایک حلقے کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن پورے پاکستان پر اس کو مسلط کر دیا گیا، اور ان کی بھتیجی کو پنجاب پر مسلط کر دیا گیا، وہ بھی ہاری ہوئی ہیں، وہ بھی ہاری ہوئی ہیں۔ جن کو انہوں نے عوام نے واقعتاً ووٹ دیے ہوں، کیا عوام کو اس کا نتیجہ اگر بدل دیا جائے جس کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں، تو یہ عوام کے مینڈیٹ کو قتل کرنے کے مترادف ہے، عوام کی رائے کو قتل کرنے کے مترادف۔ اصل زیادتی تو عوام سے ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں آصف بھلی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ سے، سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، تو ان سے آج کی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناروال میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، زیادہ سیریس ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے انہوں لاہور لے جاؤ۔ جی بالکل۔ بڑا سیاستدان بیمار ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے انہوں لندن لے جاؤ۔ جی بالکل۔ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی نبض چل رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ حکومت چل رہی ہے، کیسی چل رہی ہے؟ نبض کی طرح چل رہی ہے، بہت تیز چل رہی ہے۔ میں نے عوان صاحب اکثر محسوس کیا ہے کہ آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس سوال کے اندر جواب بھی ہوتا ہے، اور مجھے آسانی محسوس ہوتی ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ یہ بالکل اسی مریض کی طرح چل رہی ہے حکومت کہ جسے ڈاکٹر صرف یہ کہتا ہے کہ نبض چل رہی ہے، اور اس کی نبض ڈوبنے اور مریض کے ہلاک ہونے کا اعلان ڈاکٹر کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ یہ حکومت کی صورتحال ہے۔ اب اگلی جو بات ہے کہ یہ کیوں نہیں چل رہی، عوان صاحب میرا تو ایک کنفرم اور پختہ یقین ہے کہ جو حکومت یا کوئی اور شخص بھی ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے کوئی عہدہ یا منصب حاصل کرتا ہے، وہ اخلاقیات سے محروم شخص کبھی بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی اگر پیدائش جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آئندہ چل کر حلال اور حرام کی تمیز کرے گا، غلط اور صحیح کی تمیز کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ حکومت، جب بھی میں اس پہ غور کرتا ہوں، فارم 47 کی حکومت، یقین کریں میرا کوئی اس میں سٹیک نہیں ہے۔ سٹیک سے مراد ہے کہ میں کسی الیکشن میں ہارا نہیں، میرا کوئی ذاتی ان معنوں میں نقصان نہیں ہوا کہ میں نے ایم این اے بننا تھا، میں ایم این اے منتخب نہیں ہو سکا، لیکن میں ایک ووٹر تو ہوں۔ میں وہ جو عوام ہے، پاکستان کی مظلوم عوام، ان میں سے ایک فرد تو ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عوام کا جو مینڈیٹ تھا، عوام کا جو فیصلہ تھا کہ عوام ایک شخص کو منتخب کرتی ہے اور دوسرا شخص 40-50 ہزار ووٹوں سے اس کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں عوام کے ووٹوں سے، تو وہ عوام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس شخص کو ایم این اے کا تاج پہنا دیا جائے جو سرے سے عوام نے منتخب نہیں کیا۔ جب عوام اسے منتخب نہیں کرتی تو عوام کی طرف اس ایم این اے کا، یعنی جعلی فارم 47 کے نتیجے میں جو ایم این اے بنا ہے، اس کا عوام کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ یعنی پہلے تو اسے عوام صاحب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے مجھے ہرایا ہے۔ یہ ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات بھی ان میں شامل ہیں، شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، نواز شریف، جن کی حکومت ہے۔ اب جس وزیر اعظم کو یہ ہو کہ میں اس حلقے سے منتخب نہیں ہوا، عوام نے میرے خلاف ووٹ دیے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ عوام نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو وہ عوام دوست نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایک حلقے کا اگر منتخب نہیں ہے، اسے پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، یعنی ایک حلقے کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن پورے پاکستان پر اس کو مسلط کر دیا گیا، اور ان کی بھتیجی کو پنجاب پر مسلط کر دیا گیا، وہ بھی ہاری ہوئی ہیں۔ وہ بھی ہاری ہوئی ہیں۔ اور اس چیز کا مجھے اور آپ کو تو عوام صاحب پتہ ہے نا
کہ بھئی یہ ہمیں کسی ریٹرننگ افسر سے، کسی پریزائڈنگ افسر سے یا مخالف امیدوار کے فارم 45 سے آپ تک معلومات پہنچی ہے. جو ہارا ہوا ہے اس کو تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ علم ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں. مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، مجھے مسترد کر دیا گیا. اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ اچھا اس میں بھلی صاحب آپ یہیں سے بات شروع کر لیجیے. ایک تو خواجہ آصف جیسے لوگ ہیں، جی میاں نواز شریف جیسے، میاں شہباز شریف جیسے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جیسے، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں کو جتوا دیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا ہوگا یا جتوا دیا گیا. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے، انہیں کہا گیا ہے کہ نہیں تم جیسے اعجاز الحق ہو گئے، اور باقی بھی کئی. عوان صاحب وہ جو اعجاز الحق صاحب کے بارے میں تو شاید یہ نہیں ہے کہ اعجاز الحق نے یہ کہا ہو. مجھے ڈاکٹر نثار چیمہ کا پتہ ہے جو گوجرانوالہ وزیر آباد بلکہ کہہ لیں وہ حلقہ بنتا ہے. ان کے مقابلے میں احمد چٹھا تھے، حامد نصر چٹھا جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہے. اور وہ حامد ناصر چٹھا صاحب کئی دفعہ وہاں آ رہے ہیں چیمہ صاحبان کے مقابلے میں. پہلے وہ جسٹس افتخار چیمہ تھے، 2-3 دفعہ منتخب ہوئے. پھر یہ نثار چیمہ صاحب 2 دفعہ شاید منتخب ہوئے. نثار چیمہ کا میں نے انٹرویو سنا ہے کہ ان کو بھی یہ پیشکش حاصل تھی کہ آپ کو ہم فارم 47 کی بنیاد پر کامیابی کا یہ جو ہے نا سند فراہم کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں وزیر آباد سے اسلام آباد تک اپنے ضمیر پر یہ بوجھ اٹھا کر نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے. اور ان کا سفر دور تھا نعیم الرحمان کا، کراچی سے. جی میں کہتا ہوں جی وہ جو نعیم صاحب نے بھی کام کیا، وہ یہ جو وہ چند وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر بڑی عزت کمائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں اگر وہ امیر جماعت اسلامی بنے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے آلریڈی بھی یقیناً وہ. اچھا ان کا سفر میں نے کہا دیا دور ہے ان کا، کراچی میں سفر. جی آپ کو میں سمجھ گیا بڑا، آپ میں اصل میں وہ ذرا سرے راہ والا بھی ہے نا حص. تو آپ نے یہ کہا کہ کراچی سے اسلام آباد جو ہے وہ ضمیر پر جو بوجھ اٹھا کر زیادہ سفر تھا. تو یعنی اگر ایک بڑی مطلب اپنے سر پر بوجھ ہو اور فاصلہ بھی زیادہ ہو تو یقیناً بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے سفر. لیکن یہ باضمیر لوگوں کی بات ہے. اب یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے. خواجہ آصف ہو، یہ لاہور کے جو وزیر اطلاعات ہیں ہمارے محترم رفیق تارڑ صاحب کے پوتے. اور مجھے تو عوان صاحب میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اطلاعات و نشریات، کہ گوئبل نے کہا کہ جھوٹ کو اتنے تباتر سے بولیں، اتنے تسلسل سے بولیں کہ وہ جھوٹ سچ ثابت ہو جائے. لیکن وہ تو گوئبل تک بات ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دور جدید کے گوئبل ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص ایم این اے منتخب ہوتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں دیانتداری سے اپنے فرائض آئین کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دوں گا. دیانتداری. اب حلف کا مطلب ہے عوان صاحب قسم، یعنی حلف کا مطلب ہی قسم ہے. وہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں دیانتداری سے اپنے فرائض ممبر قومی اسمبلی کے. اگر وہ ممبر اسمبلی منتخب نہیں ہوا اور اسے پتہ ہے کہ میں منتخب نہیں ہوا، عوان صاحب میں اور آپ اگر قومی اسمبلی میں غیر منتخب کے طور پر چلے جائیں تو ہم تو داخل بھی نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ میں. یہ کیسا مطلب ہمارا نظام ہے کہ اس میں کوئی 100 کے قریب آدمی ان لوگوں کو بھیج دیا جائے کہ جو عوام نے منتخب نہیں کیے لیکن فارم 47 کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کریں گے. ان کا آغاز ہی بے ایمانی سے ہوا، بے ضمیری سے ہوا، بے اصولی سے ہوا. تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کی کارکردگی جس طرح آپ نے آغاز میں فرمایا کہ کیا یہ اس مریض کی طرح حکومت چل رہی ہے کہ جس کا ڈاکٹر نبض دے کر کہتا ہے کہ نبض ابھی تک چل رہی ہے. اچھا بلی صاحب آپ نے ذکر کیا، بلکہ زیادہ تذکرہ کر دیا آپ نے فارم 47 47 فارم والا جعلی کے اوپر. اچھا تو ابھی حکومت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے حکومت کی اور عمران خان کی پارٹی کی. اچھا اس میں عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے مذاکرات ہم کرتے ہیں لیکن فارم 47 کی بات نہیں کرنی. تو مذاکرات ذرا اس پہ. عرفان صدیقی صاحب صحافت سے سیاست میں آئے ہیں اور میری ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ ان کا جو لکھنا ہے بڑے اچھے انشاء پرداز ہیں، بہت اچھی ان کی جو کالم میں تحریر میں زور ہے. لیکن سیاست میں آ کر ان کو بھی جو ایک بے اصولی کے راستے پر چل نکلا ہے. انہوں نے اپنا جو صحافت میں نام کمایا تھا وہ بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نام کو ڈبو دیا. اب عوان صاحب یہ غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی بات نہیں کرنی، مینڈیٹ واپسی کی بات نہیں کرنی. بات یہ ہے کہ گفتگو کن کے درمیان ہونی ہے، مذاکرات کن کے درمیان ہونی ہے. ان کے درمیان ہونا ہے کہ جن کو عوام نے منتخب کیا تھا، اور ان کے ساتھ ہونا ہے
جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا. اب وہ دونوں جب آپس میں گفتگو کریں گے, مینڈیٹ تو بنیاد ہے اس کی, مطلب مینڈیٹ کے علاوہ تو گفتگو ہی کسی بات. ہاں وہ مذاکرات یہ تو ہو سکتے ہیں کہ وہ انہیں کہہ جی آپ ثابت کر دیں, ہمارے مذاکرات میں آپ عدالتوں کو چھوڑ دیں, وہ فارم 45 آپ بھی لے آئیں, فارم 45 آپ بھی لے آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. تو فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر نے جاری کیے ہیں. جب فارم 47 کیونکہ زیادہ مشہور ہو گیا, اصل تو فارم 45 ہے جی. فارم 47 تو صرف جس طرح آپ پیپر پرچے دیتے ہیں, یعنی آپ کا کوئی پولیٹیکل سائنس کا پرچہ ہے, اکنامکس کا پرچہ ہے, تو یا مختلف سوالات اس میں ہوتے ہیں, 5-7 سوال جو حل کیے, تو ان سوالات کو جمع کر کے جواب کہ یہ 5 نمبر ہے, 7 نمبر, امتحانی پرچہ اگر اکنامکس ہے, پولیٹیکل سائنس کا ہے, اردو کا ہے, سائنس کا ہے, اس کے نمبر مجموعی نمبر آ جاتے ہیں. اسی طرح مختلف پرچوں کو کنسالیڈیٹ نمبر کرتے ہیں, وہ اس کی ڈویژن بن جاتی ہے فرسٹ ڈویژن میں پاس. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فارم 45 بنیاد ہے, تو وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ فارم 45 لے کر آ جائیں, اگر آپ ہمارے سامنے ثابت کر دیں گے ہم آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس کر دیں گے. یہ تو ایک معقولیت کی بات. لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ ان کا فرداً انہیں سے پوچھ لیا جائے مسلم لیگ نون سے کہ وہ کن نکات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر وہ پہلا نقطہ ان کا یہ ہے کہ آپ جعلی فارم 47 کی بات نہ کریں, ہمیں اصلی حکمران تسلیم کر لیں, تو مذاکرات یہ تو بےمانی سی بات ہے نا. ایک بات ہی ہے, اور یہ کسی سیاستدان کی بات نہیں میں کر رہا, میں تو جس طرح میں نے پہلے ابان صاحب کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چھوڑیں, مسلم لیگ نون کو بھی چھوڑیں, پیپلز پارٹی کی, ایم کیو ایم کی, بات یہ ہے کہ کیا یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا جو عوام ہے, مطلب ہم, میں, آپ, ساری خلق خدا, مخلوق خدا, کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں اپنے ووٹ سے منتخب ایک ایسے بندے کو کر سکے انہوں نے, عوام نے واقعتاً ووٹ دیے ہوں؟ کیا عوام کو اس کا نتیجہ اگر بدل دیا جائے, جس کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں کام میں 30-40 ہزار زیادہ اس کو برتری حاصل ہے, تو یہ عوام کے مینڈیٹ کو قتل کرنے کے مترادف ہے, عوام کی رائے کو قتل کرنے کے مترادف. اصل زیادتی تو عوام سے ہے. اور دیکھیں کہ اور چیز ہے وان صاحب کہ یہ زبردستی کے جو حکمران ہیں, یہ زبردستی ہماری کیوں خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ ایک آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ, آپ کے بیٹے کا بہت کامیاب ادارہ, جب بھی میں آتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ اپنی پسند سے ان کے اپنے ممبرز کا انتخاب کرتے ہیں جن سے آپ کام لینا ہے. کوئی زبردستی آ کر تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ اپنی آرگنائزیشن میں مجھے زبردستی رکھیں. پھر وہ اگر آپ نے رکھ لیا ہے, اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے, تو وہ کنٹینیو کرے گا. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تسلی بخش نہیں ہے تو آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سیاست میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک آدمی 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے, وہ سیاستدان عوام کے معیار پر پورا نہیں اترتے, تو عوام انہیں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے تو عوام کو حق انتخاب ہی سے محروم کر دیا. اب مجھے تو عرفان صدیقی صاحب کی یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ کہتے ہیں فارم 47 کی بھی بات نہ کریں, مینڈیٹ کی بھی نہ. اب مینڈیٹ تو عوام کا ہے. میں بلکہ کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ نہیں ہے. یعنی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بن گیا, لیکن اصل مینڈیٹ عوام کا ہے. یعنی عوام جو ہے, اگر عوام اصل فریق ہے, ظاہر ہے ان کے منتخب نمائندے وہاں بات کریں گے نا, جو جن کو انہوں نے حقیقت پہ منتخب کیا ہے. اب اگر مجھ سے پوچھا جائے یا عوام کو براہ راست, پورے حلقے کے عوام کو تو نہیں بلایا جا سکتا کہ دوبارہ جناب اپنی یہاں رائے دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے یہ بےمانی بات ہے. بلکہ گفتگو کوئی, میں دوبارہ شاید یہ لفظ اپنے دہرا رہا ہوں کہ حکومت سے پھر پوچھ لیا جائے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. یعنی وہ کوئی ایجنڈا بھی نہیں دے سکتے, متبادل ایجنڈا وہ عوام صاحب کیسے دے سکتے؟ یہ حکومت کے کئی لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو زبردستی لا کے بٹھا دیا گیا. یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا جی, 2-3 آدمی ہیں وہ بالکل کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ جو شیخ پورا کے ہیں, نام ہے میاں صاحب, انہوں نے تو زبردست یہ بات بار بار دہرائی اپنے انٹرویو میں کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتی. زبردستی ان کو حکومت, زبردستی جن لوگوں نے دی ہے, مجھے ان کی بات سے مکمل اتفاق. لیکن ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, زبردستی ان کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بنا دیا گیا, زبردستی ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو میرا ایک سوال ہے ذاتی کہ اگر وہ انکار کر دیتے زبردست اور طاقتور ادارے سے کہ جی ہم نہیں بننا چاہتے, تو کیا ان کی گردن اتار دی جاتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی فارم 47 کو دیے ہیں, جنہوں نے بھی ان کو دلوائے ہیں, ظاہر ہے ان کے ساتھ. بلکہ ایک اور چیز ہے وان صاحب,
ابھی تو یہ جو زبردستی والی بات ہے نا، یہ تو چند وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کا کبھی کہیں کہیں شاید ایک تو وہ الیکشن ہار گئے تھے، ایک رانا ثناءاللہ صاحب الیکشن ہار گئے تھے، تو انہوں نے بھی بڑی مقبول بات کی کہ یہ جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ تو انہوں نے اکتفا کیا ہے وزارت داخلہ پر کہ وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہے، یعنی انہوں نے ایک سارے نظام کو ننگا کر دیا کہ بھائی یہ بات ووٹوں کی نہیں ہے، یہ نون کی بات نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ جس ادارے نے زبردستی ہمیں وہ اقتدار دیا ہے، انہوں نے جب بنانا تھا تو وہ محسن نقوی کو بھی بنا سکتے تھے اور بالکل بنا سکتے تھے۔ اچھا، لیکن رانا ثناءاللہ کی آپ نے بات کی، یہ بندہ ہار گیا، ہارنے کے باوجود یہ سیاسی اس میں مشیر ہے جی پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس بندے کو جب پہلے کوئی انٹرویوز اس کے آئے تھے تو اس نے کہا بھائی دیکھیں میں ہار گیا ہوں، تو یہ کامیاب لوگوں کا جو ہے نا مطلب ان میں سے کابینہ میں آنے چاہیے، یہ اس کا موقف تھا، آن ریکارڈ موقف ہے، میں نے 2-3 ٹی وی پر انٹرویو، اور یہ ایک اچھی بات انہوں نے جب یہ قبول کر لیا۔ اور یہ بھی تو ایک بڑی بدقسمتی ہے عوان صاحب کہ وہی بندہ جو ایک معقول بات بھی کر رہا ہے کہ جی مجھے نہیں بننا، پہلے ان سے سوال یہ کیا جاتا تھا کہ آپ پنجاب کے صدر بھی ہیں، بڑکی آپ کی مرکزی حیثیت ہے مسلم لیگ نون میں، تو کیا آپ کوئی ذمہ داری ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ انہی کا کام ہے جن کو عوام نے ووٹ دیے۔ تو اب ان کی وہ بات انہوں نے خود ہی نیگیشن کر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ خواجہ سعد رفیق ہی ہیں جو بچ گئے ہیں، یعنی اپنا سر دینے سے یا مطلب وہ زبردستی کی، مطلب دیکھیں نا مشیر کا بھی مطلب یہ ہے کہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، اور انہوں نے اگر فارم 47 دیکھیں، جب فارم 47 ان کو نہیں دیا گیا، جن لوگوں نے دیے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی یقین سوچا ہوگا نا، لیکن انہوں نے بھی معافی تلافی کرا دی ہوگی کہ جناب ان کو بھی ہمارے ساتھ اکاموڈیٹ کرتے ہیں یا قبول فرما لیں، کوئی اس طرح کی بات ہوگی۔ اچھا، یہ بڑے لوگ جو ہیں آصف علی زرداری ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، یہ تو اپنے طور پہ کہتے ہیں، یہ کسی ہم سامنے نہیں کہتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں پہ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، ان کے ساتھ تو چلو زبردستی ہو گئی، حکومت میں آ گئے، آگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے رانا ثناءاللہ کو بنا دیا، اور وہ گورنر جو ہے خیبر پختونخوا کے، وہ بھی ماشاءاللہ سے ہارے ہوئے، ان کو بھی لگا دیا۔ اچھا، پھر عوام کی حیثیت رہ کیا جاتی ہے ووٹ کی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ان پہ نہ ہم کہیں گے جو انہوں نے زبردستی کر دی، یہ جو سیاستدان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو پہلے ہی وان صاحب کہہ چکا ہوں کہ یہ جو قبول کرنے والے ہیں کوئی مطلب، اب دیکھیں نا کہ ایک اور بات ہے کہ سعد رفیق کی یہ بات تقریباً وائرل بھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو جو قیادت ان کے، وہ فیملی ہے نا جی ان کا، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ جی جو بات طے ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی تجویز نہ دیں، یعنی ہم یہ قبول کر چکے ہیں۔ اور اب دیکھیں عوان صاحب، یہ بھی ایسی زبان دے چکے ہیں کہ زبان بھی ایسی دے چکے ہیں کہ ہم اس بے اصولی کے لیے تیار ہیں، زبان درازی والی زبان دے چکے ہیں، جی زبان درازی والی زبان دے چکے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا جی، ایک ان کو جو حکومت ملی ہے، جو حکومت کے ٹھاٹ ہوتے ہیں، زبردستی کے الفاظ تو اپنی جگہ نا، یہ ٹھاٹ اس کے لیے تو وہ مرے جا رہے ہیں، یعنی بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہم تو سیاست کرتے ہی اس کام کے لیے ہیں، اور اگر ہارے ہوئے بھی ہیں تو پھر بھی ہمیں حکومت ملنی چاہیے، مل جانی چاہیے۔ اچھا، آخر میں یہ سوال ہے کہ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں پمبل پوسا تو ہے، ایک چنگل تو ہے، اس میں سے کوئی قابل عمل تجویز آپ کے پاس ہے؟ قابل عمل بھی ہو، ایک تو ہے نا کہ وہ خیالاتی طور پر، علامتی طور پر، یا نظریہ وہ آئیڈیل، اس کے علاوہ کوئی عملی طور پہ اس چنگل سے ہم نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں عوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو چنگل ہے نا، یہ کوئی 50-70 سال 60-70 سال پرانا ہے، یعنی یہ مطلب صرف اس الیکشن میں نہیں ہوا، اس الیکشن میں صرف یہ ہوا ہے کہ یہ تو سر اس میں تو حد ہو گئی۔ ہاں، اس الیکشن کی اور ان الیکشنوں کا یہ فرق ہے کہ وہاں 19-20 کا فرق ہوتا تھا، 18-20 کا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو نکال کے کسی کو حکومت دی جاتی۔ یہ کیونکہ ٹوٹلی عوام کے فیصلے کے خلاف ہے تو یہ ذرا زیادہ اس میں مطلب یہ۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ نکلا کیسے جا سکتا؟ عوان صاحب، تجویز قابل عمل تجاویز تو بڑی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس بات پہ ہو کہ ایک ڈاکو یہ کہتا ہے، ایک چور یہ کہتا ہے، یا کسی نے کسی خاتون کو اغوا کر لیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ خاتون کی واپسی کی بات نہ کریں، جو میں مال لوٹ چکا ہوں یہ واپسی کی بات نہ کریں، جو میں چوری کا مال لے چکا ہوں میں اس کی بات نہ کریں، اور ان ساری حرکاتوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے عہدے پہ، اللہ تعالیٰ سے تو یہ مذاق کرنے والی بات ہے کہ بھئی ہمیں اتنے عہدے پر متمکن کر دیا ہے، جب وہ اسے چھوڑنے کے لیے، وہ زبردستی پھر وہ لفظ آ جائے گا، جب وہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے
قابل عمل تو اس وقت ہو سکتا ہے. اب فرداً دوسری یہی ہے کہ پھر جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, جن کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے عوام کا, کہ وہ پھر 5 سال کا انتظار کرے, اور پھر 5 سال کے بعد کس گارنٹی ہے؟ مجھے عوان صاحب یہ بتائیں کہ جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی مدت 3 سال سے 5 سال کر دی, یعنی اب تو مستقل قانون بن گیا نا. میں گزارش کر رہا تھا کہ اب 3 سال کو 5 سال مدت کر دی گئی, اور اگر پھر میں حضرت تفنن کہوں گا کہ اگر حافظ صاحب ہمارے جو ہیں عاصم منیر صاحب, وہ بھی کہیں کہ زبردستی میری توسیع کر دی گئی ہے, اور اگر انہوں نے 10 سال کر دیا جائے تو وہ بھی کہیں مجھے زبردستی دوبارہ توسیع دے, 5 سال 5 10, پہلے 3 اور 3 6 ہوتا تھا اور 5. تو یہ انہوں نے جو کیا ہے, یہ جو سارا انتظام کیا ہے, یہ تو عوام کو یہ ایک پیشگی مطلب انہوں نے بتایا کہ آئندہ الیکشن میں بھی آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے. لیکن قابل عمل تجویز تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ آخری دفعہ ہے. فرضاً فوج اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سوچ لے کہ ہم نے بہت ظلم کر لیا, ہم نے بہت ناانصافی کر لی, ہم تنگ آ گئے, مطلب اس بات پہ تنگ آ گئے کہ ہم ہارے ہوئے لوگوں کو عوام پر زبردستی مسلط کر دیں, یہ وائبل نہیں ہے, ملک کو کچھ نہیں مل رہا, قوم کو, ہم اب مداخلت نہیں کریں گے. تو آئندہ 3-4 سال بعد جو الیکشن ہونا ہے عوام اس کا انتظار کر لے. لیکن اگر عوام کو یہ باور کروایا جا رہا ہے ان کی مدت بڑھا کر کہ آئندہ بھی ہم سے امید نہ رکھیں, تو پھر اس میں کیا قابل عمل تجویز دی جائے. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی.